بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البدر اسکول سیکنڈری بوائز گارڈن ایسٹ کیمپس میں جماعت نہم میں اردو کا مضمون پڑھتے ہوئے ہم نظم پڑھ رہے ہیں جیوے جیوے پاکستان۔ اس نظم کے شاعر ہیں جمیل الدین عالی صاحب۔ ہم پہلے ان کا تعارف پڑھ چکے ہیں، نظم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اس نظم کا مرکزی خیال اور اس کے بند جو ہیں، اس میں 5 ان کی تشریحات پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نظم جیوے جیوے پاکستان کا مرکزی خیال۔ مذکورہ نظم میں عالی صاحب نے وطن اور آزادی کی اہمیت کو مرکزی خیال کے طور پر پیش کیا ہے۔ ہمارا وطن پاکستان بے شمار قربانیوں کے بعد وجود میں آیا ہے۔ وطن کی مٹی میں شہیدوں کا خون شامل ہے۔ اس مٹی کا ذرہ ذرہ روشن اور چمکدار ہے۔ یہ ملک ایک خوبصورت باغ کی طرح ہے اور یہاں کے لوگ مختلف پھولوں کی مانند ہیں جن سے یہ وطن مہکتا ہے۔ یہاں رہنے والوں کی دھڑکنوں سے پاکستان کی سلامتی کی دعائیں نکلتی ہیں۔ یہ قائد اعظم کا ایک عظیم کارنامہ ہے۔ انہوں نے ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا، ان کو ایک مرکز فراہم کیا اور سب کے ملنے سے یہ پیارا چمن قائم ہوا جس کی خوشبو نے پورے عالم کو مہکا دیا۔ شاعر اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ قربانیاں تو ہمارے آباء و اجداد نے دی ہیں، لیکن اب اس وطن کے تحفظ کی ذمہ داری ہم پر ہے جو کہ اتحاد میں پوشیدہ ہے۔ ہم متحد رہ کر ہی وطن عزیز کو ترقی اور خوشحالی کے راستے پر چلا سکتے ہیں۔ نظم جیوے جیوے پاکستان کا پہلا بند۔ جیوے 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 پاکستان، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان، جیوے 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 جیوے۔ حوالے بند کیا ہے؟ یہ بند جمیل الدین عالی صاحب کی نظم جیوے جیوے پاکستان سے لیا گیا ہے جو ان کے کلام عالی جی کی نغمہ نگاری سے ماخوذ ہے۔ حوالے شاعر۔ مذکورہ نظم جیوے جیوے پاکستان ہماری درسی کتاب میں شامل ہے۔ اس نظم کے شاعر جمیل الدین عالی صاحب نے ادب کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور متعدد انعامات اور ایوارڈ حاصل کیے۔ دنیا میرے آگے، نقار خانے میں اور جیوے جیوے پاکستان آپ کے ادبی شاہکار ہیں۔ تشریح۔ یہ بند جمیل الدین عالی صاحب کی نظم جیوے جیوے پاکستان کا پہلا بند ہے۔ اس میں شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اے اللہ، یہ ہمارا پیارا وطن پاکستان جو کہ مسلمانوں کی ایک عظیم جد و جہد اور لاکھوں مسلمانوں کی جانوں کی قربانی کے بعد وجود میں آیا ہے، تو اس ملک کی حفاظت فرما اور جب تک یہ دنیا قائم رہے ہمارا وطن بھی قائم و دائم رہے۔ دوسرے بند کی طرف آتے ہیں۔ مہکی مہکی روشن روشن پیاری پیاری نیاری، رنگ برنگے پھولوں سے ایک سجی ہوئی پھلواری، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔
حوالے بند یہ ہے کہ یہ بند جمیل الدین عالی صاحب کی نظم جیوے جیوے پاکستان سے لیا گیا ہے، جو ان کے کلام عالی جی کی نغمہ نگاری سے ماخوذ ہے۔ حوالے شاعر مذکورہ نظم جیوے جیوے پاکستان ہماری درسی کتاب میں شامل ہے۔ اس نظم کے شاعر جمیل الدین عالی صاحب نے ادب کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور متعدد انعامات اور ایوارڈ حاصل کیے۔ دنیا میرے آگے، نقار خانے میں اور جیوے جیوے پاکستان آپ کے ادبی شاہکار ہیں۔ تشریح کی طرف آتے ہیں دوسرے بند کی۔ اس بند میں شاعر نے وطن عزیز کو چمن اور یہاں کے رہنے والوں کو پھول سے تشبیہ دی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہ پاک سرزمین اسلام کے نام پر حاصل کی گئی ہے، اور اس کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہاں مختلف زبانوں، مختلف تہذیبوں اور مختلف قومیتوں کے لوگ رہتے ہیں۔ جس طرح باغ میں مختلف رنگوں اور مختلف صورتوں کے پھول چمن کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں، اس طرح مختلف زبانوں، تہذیبوں اور قومیتوں کے ملنے سے وطن کی خوبصورتی اور حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ شاعر آخر میں دعا گو ہیں کہ یا اللہ تو اس ملک کو ہمیشہ قائم و دائم رکھنا۔ نظم جیوے جیوے پاکستان کے تیسرے بند کی طرف آتے ہیں۔ من پنچھی جب پنکھ ہلائے، کیا کیا سر بکھرائے، سننے والے سنیں تو ان میں ایک ہی دھن لہرائے، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ حوالے بند دیکھ لیجئے، یہ بند جمیل الدین عالی کی نظم جیوے جیوے پاکستان سے لیا گیا ہے، جو ان کے کلام عالی جی کی نغمہ نگاری سے ماخوذ ہے۔ حوالے شاعر یہ ہے کہ مذکورہ نظم جیوے جیوے پاکستان ہماری دستی کتاب میں شامل ہے۔ اس نظم کے شاعر جمیل الدین عالی صاحب نے ادب کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور متعدد انعامات اور ایوارڈ حاصل کیے۔ دنیا میرے آگے، نقار خانے میں اور جیوے جیوے پاکستان آپ کے ادبی شاہکار ہیں۔ تشریح کی طرف آتے ہیں، تیسرے بند کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اس بند میں عالی صاحب وطن عزیز پاکستان کی عظمت اور خصوصیت بیان کرتے ہیں کہ ہمارا وطن لاکھوں لوگوں کی قربانی اور دعاؤں کا ثمر ہے، اور موجودہ حالات کے تناظر میں اب بھی لاکھوں مسلمانوں کے دلوں سے صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور انہوں نے مل کر ایسا نغمہ چھیڑ دیا ہے کہ جو اسے سنتا ہے وہ اس نغمے میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ نغمہ یہ ہے کہ ہمارا وطن پاکستان ہمیشہ سلامت رہے تا قیامت رہے۔ چوتھا بند دیکھیے، بکھرے ہوئوں کو بچھڑے ہوئوں کو ایک مرکز پر لایا، کتنے ستاروں کے جھرمٹ میں سورج بن کر آیا، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ حوالے بند یہ ہے کہ یہ بند جمیل الدین عالی کی نظم جیوے جیوے پاکستان سے لیا گیا ہے، جو ان کے کلام عالی جی کی نغمہ نگاری سے ماخوذ ہے۔
حوالے شاعر کی طرف آتے ہیں۔ مذکورہ نظم جیوے جیوے پاکستان ہماری درسی کتاب میں شامل ہے۔ اس نظم کے شاعر جمیل الدین عالی صاحب نے ادب کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور متعدد انعامات اور ایوارڈ حاصل کیے۔ دنیا میرے آگے، نقار خانے میں اور جیوے جیوے پاکستان آپ کے ادبی شاہکار ہیں۔ تشریح دیکھیے چوتھے بند کی۔ اس بند میں شاعر تحریک پاکستان اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے وطن پاکستان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمان بکھرے ہوئے تھے، ہندوؤں کی عددی اکثریت نے ان کو اور بھی دبا دیا تھا، مسلمانوں کے پاس کوئی مرکز نہ تھا، اسی لیے جب تحریک پاکستان کا آغاز ہوا تو پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو پاکستان کی شکل میں ایک منزل، ایک مرکز اور ایک سائبان نظر آیا، اس لیے تمام مسلمان اس تحریک کا حصہ بن گئے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ اس تحریک کے نتیجے میں دنیا کے نقشے پر پاکستان نامی ایک ریاست سورج بن کر ابھری اور اس خطے میں اپنے مقام اور اہمیت کو منوایا۔ مسلمانوں کو ان کے خوابوں کی تعبیر ایک مرکز اور ایک سائبان کی صورت میں مل گیا۔ مسلمانوں کو ان کے خوابوں کی تعبیر ایک مرکز اور ایک سائبان کی صورت میں مل گئی، جس کی مثال دوسرے ملکوں کے سامنے ایسی ہی تھی جیسے ستاروں کے سامنے سورج کی۔ شاعر آخر میں دعا گو ہیں کہ یا اللہ تو اس ملک کو ہمیشہ قائم و دائم رکھنا۔ 5واں بند۔ جھیل گئے دکھ جھیلنے والے، اب ہے کام ہمارا، ایک رہیں گے ایک رہے گا ایک ہی نام ہمارا، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ حوالہ بند۔ یہ بند جمیل الدین عالی کی نظم جیوے جیوے پاکستان سے لیا گیا ہے، جو ان کے کلام عالی جی کی نغمہ نگاری سے ماخوذ ہے۔ حوالہ شاعر۔ مذکورہ نظم جیوے جیوے پاکستان ہماری درسی کتاب میں شامل ہے۔ اس نظم کے شاعر جمیل الدین عالی صاحب نے ادب کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور متعدد انعامات اور ایوارڈ حاصل کیے۔ دنیا میرے آگے، نقار خانے میں اور جیوے جیوے پاکستان آپ کے ادبی شاہکار ہیں۔ تشریح۔ اس بند میں شاعر پاکستانیوں کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ وطن ہمیں ایسے ہی نہیں مل گیا، بلکہ اس کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، اپنے خاندانوں اپنی جائیدادوں کو چھوڑا ہے اور لاکھوں بچے یتیم و بے سہارا ہوئے ہیں۔ یہ قربانیاں دینے والے تو قربانی دے کر اپنا فرض پورا کر گئے، ہم سے وہ قربانی مطلوب نہیں، لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہمیشہ ایک قوم اور ایک ملت کی طرح متحد رہیں، کبھی دشمن کی سازشوں کو کامیاب نہ ہونے دیں اور دنیا کو بتا دیں کہ ہم سب ایک ہیں اور ہمارا وطن پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیشہ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔